السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 12 تاریخ ہے، 12 اگست اور وینزڈے ہے، سن ہے 2020 اور امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے۔ لاہور میں جو کچھ کل ہوا اس کی اب فالو اپ ہے۔ پرچہ درج ہو گیا مریم نواز صاحبہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف، جن میں کئی ایم این ایز، ایم پی ایز اور مسلم لیگ نون کے ٹاپ لیول کے قائدین ہیں۔ پرچہ درج ہو گیا کار سرکار میں مداخلت کا، تشدد کرنے کا، پولیس افسران پر حملہ کرنے کا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا، اور اب اس میں ڈیفینیٹلی ضمانت جو ہے وہ کروانی پڑے گی، پری اریسٹ بیل کروانی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے آج ہی اس میں کچھ پیش رفت ہو، تو دیکھیں گے کہ کل کیا ہوا تھا اور آج کیا ہو سکتا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ کس طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے یہ سب کچھ کیا نواز شریف صاحب کے کہنے پر کیا جو لوگ پتھر وتھر اور جو بھی وائلنس تھا یہ پلینڈ تھا یا حکومت میں کسی نے سازش کی، یہ آج اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک جو دوسری بہت اچھی خبر ہے ہمارے پاس، یہ جو پاکستان میں بجلی اتنی مہنگی ہے اور ہمیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں بھی ہر مہینے پیسے جمع کروانے پڑتے ہیں، اور ویسے بھی ایشیا کے دوسرے ممالک کی نسبت ہمارے ہاں بجلی 25-30%، 40% تک مہنگی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ حکومت اور آئی پی پیز کے درمیان ایک ایگریمنٹ طے ہو گیا، اور جس کی بنیاد پر ان کے جو کانٹریکٹ تھے ان پر نظر ثانی کی گئی ہے، اور بہت ساری جو پیمنٹس کی جا رہی تھیں ان کو وہ اب پیمنٹس نہیں ہوں گی، جس کی وجہ سے بجلی کی جو قیمت ہے، یہ جو تیل سے بجلی بنتی ہے، آئی پی پیز جو بناتے ہیں، بجلی کے جو کارخانے لگائے گئے تھے وہاں پر ان میں تیل کی جو بجلی بنانے کی لاگت ہے اب اس میں کمی ہوگی، تو اس کے جو ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے وہ پاکستان کے عوام ہوں گے، کیونکہ ابھی بجلی بہت مہنگی ہے۔ اب یہ بجلی جو آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے تو یہ سستی ہونے جا رہی ہے۔ بہت بڑا یہ ایک ریلیف ہوگا پاکستان کے لوگوں کے لیے، اور کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی ٹیم کو، حفیظ شیخ صاحب کو بھی، کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں پورا تفصیل سے آگے آپ کو جا کے بتاؤں گا، لیکن اتنا صرف بتا دوں کہ ان کانٹریکٹس میں ایک لائن شامل کی گئی تھی کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو اس کا فیصلہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کمیشن کرے گا جنیوا میں، اور پاکستان کی عدالتوں کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن اب حکومت سے آئی پی پیز نے نیگوشیٹ کر کے تو اس کی قیمت کو کم کیا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اصل بندہ کون تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، یہ حقیقی کریڈٹ کس کو جاتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیں، میں جب آ کے پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں تو اس ریئل ہیرو کا نام بتاؤں گا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ اب آ جاتے ہیں جی، جو یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا، پرچہ درج ہو گیا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر۔ 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سارے شو کے لیے پچھلے 3 دنوں سے مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو عہدیداران ہیں، ان کو بہت زیادہ ٹیلی فون کیے گئے، اور یہ ٹیلی فون مریم نواز صاحبہ اور ان کے جو حمایتی یا ان کے جو ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں مسلم لیگ نون میں، انہوں نے کیے۔ پلان یہ تھا اوریجنلی، جن مسلم لیگ نون کے انسائڈر سے ہماری بات ہوئی، کہ کم از کم 8 سے 10 ہزار لوگوں کا ایک اجتماع یہاں پر کرنا مقصود تھا، اور مریم نواز صاحبہ کی یہ ہدایت تھی کہ اتنا بھرپور شو کیا جائے کہ یہ نواز شریف صاحب کو بھی پتہ چلے کہ مریم نواز کچھ کر سکتی ہے، لوگوں کو موبلائز کر سکتی ہے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی پارٹی سے فارغ کیا جائے۔ اس لیے بہت زیادہ ٹیلی فون کیے گئے، اور پھر ان لوگوں کو خاص طور پر دعوت دی گئی جو پارٹی مسلم لیگ نون کی پالیٹکس میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں۔ ان میں آپ دیکھ لیں، میں آپ کو نام گنوا دیتا ہوں، ان سب کے خلاف پرچے بھی درج ہوئے ہیں اور یہ آئے بھی تھے۔ ان میں شاہد خاقان عباسی، ان میں آپ یہ دیکھیں جاوید لطیف ایم این اے، ملک پرویز ایم این اے، ان کے بیٹے علی پرویز، پھر اس کے علاوہ بلال یاسین، خواجہ عمران نذیر، یہ سب لوگ آئے۔ رانا ثناء اللہ بھی آئے یہاں پر، ڈاکٹر مصدق ملک تھے، سندھ کے سابق گورنر محمد زبیر، محسن نواز رانجھا، یاسین سول ایم پی اے، مرزا جاوید ایم پی اے، پھر اس کے علاوہ اور بھی
یعنی وہ تمام لوگ جو نون لیگ کی سیاست میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آج وہاں پر موجود تھے. اور جو فوٹیجز آئی ہیں سامنے اس میں بالکل ایک پلاننگ کے تحت وہ سب کچھ وہ جو پتھر وغیرہ ہیں وہ لے کے وہ لائے گئے ایکسکیوز می، اور وہ پولیس پر پھینکے گئے اور وہاں پر ایک سین کریٹ ہوا. اور پھر جب نیب نے وہ پیشی منسوخ کی تو پھر دوبارہ مریم نواز صاحبہ واپس آ گئیں، وہاں پر کھڑی رہیں. 4-5 گھنٹے جو ہے موٹر وے بند رہا اور وہ جو جگہ تھی وہ ایک طرح کی میدان جنگ بنی رہی. کوئی 400-500 کے لگ بھگ 600 کے لگ بھگ ٹوٹل جو تعداد بتائی جا رہی ہے مسلم لیگ کے کارکنوں کی وہ وہاں پر موجود تھی جو مریم نواز صاحبہ کے جو ساتھی تھے. اور یہ جب ٹی وی پر خبریں چلیں کہ وہاں پر آنسو گیس ہو رہی ہے تو وہ کچھ لوگوں کی تعداد یعنی 200-300 اس وقت آئے، 200-300 پہلے تھے. لیکن جو ایک بڑا پلان تھا کہ بہت بڑا اجتماع کیا جائے اس میں مسلم لیگ نون کو یا مریم نواز صاحبہ کو کامیابی نہیں ہوئی. اور ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ 2 مقصد تھے. ایک تو یہ کہ نیب کو مروب کیا جائے، نیب کو ڈرا دیا جائے اور حکومت جو ہے اس کو بڑا سخت میسج دیا جائے کہ مسلم لیگ نون اب ریزسٹنس کے لیے تیار ہو گئی ہے. اور دوسرا کہ جو پرچے ورچے درج ہوں گے پھر ان میں پری اریسٹ بیل ہوگی تو پھر عدالتوں میں قائدین کو جانا پڑے گا، وہاں پر بھی ورکرز کو بلایا جائے گا. تو 2-4-5 دن ایک اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے کہ جس میں لوگ انٹائس ہوں، کچھ وائلنس ہو. اور یہ ایک منصوبہ بندی ہے کہ شاید اس سے کوئی بڑے ہنگامے ٹریگر ہو جائیں اور اس کا کریڈٹ مریم نواز صاحبہ کو مل جائے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو رول نہیں ملا. لیکن تاثر یہ ہے کہ یہ سب کچھ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر نواز شریف صاحب تو شہباز شریف صاحب کو سارا اختیار دے چکے ہیں. تو جو نون لیگ کے اندر جو لڑائی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ اپنے لیے ایک رول بنانا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ پوری مسلم لیگ ان کی طرف آ جائے، تو ان کے ساتھیوں نے مل کر یہ پلان کیا. اور جس انداز میں یہ وہاں پر پتھراؤ کیا گیا، پتھر لائے گئے، پولیس یہ کہہ رہی ہے، ان کے حکام یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ مریم نواز صاحبہ کے نوٹس میں تھا. اور دیکھیں کہ ایک جو بات مریم نواز صاحبہ نے کہی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی گاڑی بلٹ پروف ہے، لیکن ان کی گاڑی کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا پتھر مارنے سے، لگنے سے. اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی بلٹ پروف گاڑی ہے کہ جس کا شیشہ ایک پتھر لگنے سے ٹوٹ گیا ہو. پھر جس طریقے سے گفتگو کی گئی، مولانا فضل الرحمان نے یہ دعویٰ کیا کہ جی مریم نواز صاحبہ پر بھی تشدد کیا گیا، حالانکہ مریم نواز صاحبہ پر کوئی تشدد نہیں ہوا، پورے میڈیا نے دیکھا. تو یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ پورا یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ واقعہ کیا گیا اور پھر اسی منصوبہ بندی کے تحت جو بیانات تھے مختلف لیڈروں سے وہ دلوائے گئے. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ حکومت کو بدنام کیا جائے اور ڈیمورلائز بھی کیا جائے اور پوری دنیا کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو کر رہی ہے، عورتوں پر بھی ظلم کر رہی ہے. بہرحال اب پرچہ درج ہو گیا اور یہ لیکن اس میں وہ جو دہشت گردی کی جو شک ہے وہ اس میں نہیں شامل کی گئی. یہ بیلیبل سارے اوفینس ہیں لیکن عدالتوں میں جانا پڑے گا. کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، کچھ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی. اور خاص طور پر مرزا جاوید ایم پی اے جو جاتی عمرہ سے جن کا تعلق ہے، بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر ان کے ساتھی اور ان کے صاحبزادے اس میں انوالو ہیں. خاص طور پر یہ ساری پلاننگ جو کی گئی اس میں ان کا بڑا ایک مین رول ہے. اب میں دوسری طرف آتا ہوں. جو میں نے آپ کو خبر بتائی آئی پی پیز کی، یہ بڑی اہم خبر ہے. یہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو اس شخصیت کا نام بھی بتاؤں گا جس نے یہ سب کچھ کیا. تو یہ وہ شخصیت ہے جس کو اپوزیشن گالیاں دیتی ہے بہت زیادہ اور کہتی ہیں جناب کہ یہ تو عمران خان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے. اور جو شہباز شریف صاحب نے تو پورا ایک نام دیا ہوا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ. جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اس بات کو انیشیٹ کیا اور انہوں نے سب سے پہلے جو آئی پی پیز کے اونرز ہیں ان کو بلایا اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جناب ہمارے پاس تو یہ کانٹریکٹ ہے اور آپ ہمیں پکڑ نہیں سکتے. تو جس پر چیئرمین صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو بلایا اوور اے کپ آف ٹی ٹو ڈسکس آل دس، کہ آئیے اس پر بات کرتے ہیں. تو جس پر سارے آئی پی پیز کے اونرز آئے اور چیئرمین صاحب نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں
انویسٹیگیشن جو ہوگی وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں تو یہ کون سے ملک میں یہ معاہدے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے، بجلی بنے یا نہ بنے لیکن آپ نے پیمنٹ لینی ہے. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو اس کو کائنڈلی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اسے ریکنسیڈر کریں. تو جس پر آئی پی پیز کے اونرز نے یہ ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا. حکومت کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئیں اور اس میں حفیظ شیخ صاحب کا بھی بڑا کریڈٹ ہے، ان کی ٹیم کا بھی بڑا کریڈٹ ہے، اور اب یہ معاہدہ طے پا گیا. اس کی تفصیلات اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ جس کے تحت آئی پی پیز نے امینڈمنٹ کیا ہے اور وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ اب نہیں لیں گے. اور بھی بہت ساری جو چیزیں جو انہوں نے کرنی تھی، انویسٹمنٹ کرنی تھی، ڈسٹریبیوشن کو بہتر بنانا تھا، اپنے سسٹم کو بہتر بنانا تھا تاکہ بجلی کی کاسٹ میں، بجلی بنانے کی قیمت میں کمی ہو، وہ آئی پی پیز کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور جس کا پھر بینیفٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو ملے گا. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بڑی خوشی کی خبر آ رہی ہے کہ جناب جو بجلی ہے وہ پاکستان میں اب سستی ہو جائے گی، کیونکہ پانی سے جو بجلی بنتی ہے اس کے تو کوئی پروجیکٹ شروع ہی نہیں کیے گئے. وہ تو اب دیامر بھاشا اور دھاسو ڈیم جو ہیں وہ ابھی اگلے چند سالوں میں بنیں گے، تو پھر بجلی بہت سستی ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے جو آئی پی پیز بجلی بنا رہے تھے، یہ جو تیل سے بجلی بن رہی تھی، وہ بھی اب سستی ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی اور بڑی اچھی یہ پاکستان کے لیے خوشی کی خبر ہے. اور وہ لوگ جو اس حکومت پر تنقید کرتے ہیں ان کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ گورننس کے ضرور ایشوز ہیں، مسائل کچھ ضرور ہوں گے، لیکن کام بھی بہت ہو رہا ہے. موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ B3 پازیٹیو آؤٹ لک کر دیا اس کا، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اقتصادی ترقی بھی 1 سے 2% ہوگی. بل گیٹس نے بہت تعریف کی ہے پاکستان کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو کرونا کو جس طریقے سے ہینڈل کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے، وہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے ایک مثال ہے کہ وسائل نہیں تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن اور کئی دوسرے جو طریقے ہیں وہ اختیار کر کے، اور جس طرح دہشت گردوں کو ٹریک کیا جاتا ہے، کرونا کو اس طرح ٹریک کیا گیا، کرونا کے مریضوں کو، اور یہ انہوں نے پاکستان نے کامیابی حاصل کی. تو دنیا کو اس سے سیکھنا چاہیے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کی بڑی تعریف اس حوالے سے، پاکستان کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم ان دنیا کے 5 ممالک میں شامل ہوئے جنہوں نے کرونا کے لیے بڑی مؤثر اور بہتر پلاننگ کی. تو دوستو ساتھیو، جیسے جیسے مزید انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.